ہمیں دیکھنا ہے کہ آج مسلم حکمرانوں کو نصیحت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یا مثال کے طور پر آپس میں کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو اس کا کیا ضابطہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ جواب دیکھیے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے۔ قاعدہ ہے نا، اصول ہے کہ معصوم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے پھر بھی اس سے غلطی ہونے کا چانس، امکان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے، تبع تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے۔ آج تک علماء، جو بھی بڑے سے بڑے علماء، ائمہ، محدثین، فقہا ہے نا، سب سے غلطی ہونا، سب سے غلطی ہونا، گناہ کا کام ہونا، دین کی شریعت کی ہے نا کہیں مخالفت ہو جانا، یہ جائز ہے، یہ ہو ہی سکتا ہے۔ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بات طے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے مسلم حکمران بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے حسن اعتراف، حسن اعتراف، صاف ستھرا اعتراف ہے، بالکل وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے یہاں غلطیاں ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں۔ دیکھا آپ نے، لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ اندھے بن کر کے سعودی عرب کے حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں بولتے، غلطی نہیں مانتے۔ یہ الزام ہے کہ نہیں الزام ہے؟ شیخ صالح فوزان یہ بات کر رہے ہیں۔ آج جو اخوانی منہج کے لوگ ہیں، جو عقلانی منہج کے لوگ ہیں، اعتزالی لوگ ہیں، یا خروج کا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں، زبان سے، قلم سے، عمل سے، ہے نا، ان کا سب سے بڑا ایک اعتراض کیا ہے کہ علماء جو ہیں وہ حکومتوں کے غلام بن چکے ہیں، وہ کسی غلطی پر نہیں ٹوکتے بلکہ ان کو معصوم سمجھتے، ان کو غلط نہیں سمجھتے، ان کی غلطیوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں، ان کی منکر کو منکر نہیں بولتے، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں بولتے، ایک دم دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے۔ آپ بتائیے پوری دنیا میں ایک کتاب چھپ کر کے بٹ رہی ہے کہ نہیں بٹ رہی؟ اور یہ بعد میں اسے لکھا گیا، کتاب بعد میں لایا گیا، میڈیا پر بولا گیا، چینل پر بولا گیا، ٹی وی پر بولا گیا۔ شیخ صالح فوزان صاف کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے یہاں، مسلم حکمرانوں کے یہاں غلطیاں ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ واضح سی بات ہے، یہ ہے انصاف۔ اس لیے یہ چیز الزام کی ہے کہ علماء حق نہیں بولتے، علماء جو ہے غلط کی بھی تائید کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر اپنے حکمرانوں کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں ہے ان کو۔ میرے بھائیوں، زبان کھولنے کی جرت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے تم سمجھتے ہو خروج کا عقیدہ رکھنے والے، اسی طرح سے بولنا جرت ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خلاف ورزی ہے، نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہو، کروانا چاہتے ہو، آپ کا نظریہ ہے۔ کہتے ہیں آگے، لیکن ہم، یہ دیکھیے نظریہ، عقیدہ کیا ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، اور سارے دلائل آگے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن ہم ان کی غلطیوں کو ان کی تشہیر یعنی بے عزتی اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے۔ غلطیوں کو غلطی کہیں گے، گناہوں کو گناہ کہیں گے، ان کی گناہوں پر نکیر کریں گے، لیکن تشہیر کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ممبر پر، مائک پر، ڈائس پر، چینل پر، ہے نا، ہمارے مسلمان، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا کرتا ہے، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک۔ اس طرح سے ممبر و محراب پر، اسٹیج پر، یا پبلک پلیٹ فارم پر اس طرح کی بات ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ڈر کے مارے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت مسلمانوں کو اپنے مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہی ہے، یہی ہدایت ہے، اس لیے ہم ایسے ہی کریں گے۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم ممبر و محراب پر، اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کی غلطیوں کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، پبلک کو، عوام کو ان سے نفرت دلائیں، ان کے خلاف بھڑکائیں، اکسائیں، نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ اپنی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بغاوت کریں گے، آپ کی کرسی ہٹا دیں گے، آپ کو یہاں سے وہاں ایسا کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ماحول ہم ہرگز پیدا نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ظلم و زیادتی بھی کریں،
यानी अगर वो गुनाह करने में हम पर जुल्म करें, हम पर ज्यादती करें, हमारा अपना माल छीन लें, हमें नाहक मारें, कोड़े बरसाएं, सजा दें, तब भी हम ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि किताब और सुन्नत में मुसलमानों को अपने हुक्मरानों के बारे में यही तरीका अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। इस्मा व अति, अपने हाकिम की इस बात सुनो, अपने हाकिम की बात मानो, इताअत करो। व इन दरबा ज़हरका व अकल मालका अखज़ मालक, चाहे तुम्हारे पीठ पर वो दुर्रे बरसाए, तुम्हारे पीठ पर मार करे, जर्ब लगाए और तुम्हारा माल ले ले, तब भी तुम उसकी इताअत मत छोड़ना। करें क्या कहते हैं? अगरचे वो हम पर जुल्म करें, ज्यादती करें और नाफरमानी करें, तब भी हम उनके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे नहीं, उकसाएंगे नहीं, मिंबर पर, स्टेज पर ये बात नहीं करेंगे। कहते हैं जब तक कि खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना करें। ये देखो, ये उसूल है। कहां तक हमें इस पर चलना है? जब तक कि ये गुनाह बढ़ करके खुल्लम खुल्ला कुफ्र तक ना पहुंच जाए। कुफ्र तक नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला कुफ्र तक ना पहुंच जाए, तब तक हम कभी अपने मुस्लिम हुक्मरान के खिलाफ बगावत का काम नहीं करेंगे।